جب وہ بھائی مخالف دشمن جب سامنے نظر آئے، انسان بھی ٹھہرا رہے اور انسان کمزور بھی نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبی پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھیں۔ بھائی آئے، کہا گندم چاہیے۔ جناب یوسف نے جب بھائیوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، رو پڑے کہ میرے بھائی آ گئے۔ وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا۔ بہرحال پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھر بھر کے گندم دی اور خادموں کو اشارہ کرتے کہ چل تھوڑی اور ڈال دے، تھوڑی اور ڈال دے۔ جب بھائیوں کو دے چکے تو خیال آیا شاید اس میں گزارا نہ ہو، تو پھر انہیں کہہ دیا اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ آ جانا۔ اپنی قوم کو درس دے رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اور بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا۔ پھر ان سے کہتے ہیں تمہارا ایک اور بھی بھائی ہے؟ کہا ہاں ہے، بنیامین نام ہے۔ فرمایا پھر اگر ہو سکے تو اسے بھی لے آنا۔ بھائی پیسے لے کر آئے تھے گندم لینے کے لیے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی۔ گھر جا کے کھولی تو اس میں گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے۔ جا کے اپنے والد سے کہنے لگے بابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کچھ خوشبو دیکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب دوبارہ آنا تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، تو کیا بنیامین کو لے جائیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پہلے بھی میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا۔ یوسف گوا چکا ہوں۔ تو پوتے بول پڑے کہ دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھائیوں نے ضد کی، اصرار کیا تو جناب بنیامین کو وعدہ کر کے قسم دے کے بھیج دیا۔ جناب بنیامین بھی مصر پہنچے۔ یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ کچھ اس طرح کیا کہ باتیں کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ پھر انہیں یہ بولا اچھا جگہ نہیں، تم ادھر آ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ جب بھائی کو ساتھ بٹھا لیا اور چیزیں دینے لگے تو بنیامین کے کان میں کہہ دیا میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ اور اس طرح کہا کہ یار کچھ دن تو میرے پاس رہ جا۔ بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں، اور بنیامین ان کے پاس رک گئے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ان کے سامان میں ایک شاہی پیالہ رکھ دیا گیا، لیکن ان کو چور نہیں کہا گیا، لیکن ویسے کہا گیا کہ یہ شاہی پیالہ آپ کے سامان سے نکلا ہے، دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آپ کے سامان میں چلا گیا، اس وقت تک یہ بنیامین یہی رکیں گے۔ باقی بھائی چلے گئے۔ یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھہروں گا، وہ اس لیے کہ باپ کو کیا بتاؤں گا، پہلے بھی یوسف کا کرتا میں ہی لے کر گیا تھا، اب میں کیا بتاؤں گا۔ باقی بھائی واپس چلے گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، کچھ معاملہ بن گیا تھا۔ وہ کہتے شاہی پیالہ کیسے آیا؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو لے کے جا رہے ہو، پہلے بھی یوسف کو لے کے گئے تھے اور میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور آج تک میں پریشان ہوں۔ جاؤ جا کر کسی طرح میرے بنیامین کو بھی لے کر آؤ اور میرے یوسف کو بھی ڈھونڈو۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی اور آتے ہی کہا اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلے گئی ہیں، مہربانی کر کے کچھ گندم بھی دے دو اور ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے واپس لے جائیں، تاکہ ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی باتیں بھی سنی اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو آپ نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور دعا کرنے لگے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، یہ میرا کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر وہ چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ساتھ لے گئے۔ دیکھیے اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی تبرک بن جاتی ہے۔ وہ کرتا لے کر بھائی ابھی دور ہی تھے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے
फरमाने लगे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कौन अंदाजा कर सकता है बाप और बेटे की मोहब्बत का। फिर वो कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाला गया और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। भाइयों ने कहा, अब्बा जी जरा चल के तो देखें, रब ने आपके बेटे को कितनी शान अता फरमाई हैं। ये 72 लोग थे जो कनान से चले और उधर हजारों का लश्कर लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब मुलाकात होती है, इमाम गजाली फरमाते हैं, 4 लोग दुनिया में बड़ा ही रोए। एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बहुत रोए और दूसरा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ा ही रोई हजूर के विसाल के बाद, और तीसरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में यहाँ तक कि उनकी आंखों की बिनाई चले गई थी, और चौथे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा रोए वाक़या करबला के बाद। 4 लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई बाप और बेटे की, तो इस दर्द से, इस वारफ्तगी से मिले एक दूसरे से कि दाएं बाएं की कुछ खबर ना रही। हजरत इलामा इस्माइल लकी लिखते हैं कि जिब्रील अमीन ने हजरत याकूब के कान में कहा, बस करें, जरा नजर ऊपर भी उठा कर देखें, फरिश्ते भी आप लोगों के दीदार के लिए आए हैं। अल्लाह के फरिश्ते इस मंजर मोहब्बत को देखने के लिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा और 11 भाई सारे ही आपके लिए सजदा शुक्र में गिर गए। हजरत यूसुफ कहने लगे, अब्बा जी ये मेरा वो ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था। कुछ मुफस्सरीन ने लिखा है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कमो बेश 23 साल, और कुछ ने लिखा है कि 40 साल फिर मिस्र में रहे। विसाल होने लगा तो फिर हजरत यूसुफ से फरमाने लगे, बेटा मुझे यहाँ दफन ना करना, मुझे वहीं ले जाकर दफन करना जहाँ मेरे वालिद हैं। फिर आपको वहीं दफन किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सालों हुकूमत की मिस्र पर, फिर वहीं उनकी तदफीन हुई। फिर जब तदफीन हुई तो इख्तलाफात हो गए। लोगों का ख्याल था कि जिस तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन होंगे उस तरफ खुशहालियां होंगी। फिर फैसला किया गया, संगे मरमर में रख कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। दफन ऐसी जगह किया गया जहाँ से पानी दोनों तरफ से छुए, यहाँ से पानी छू कर गुजरे, यानी कि पानी छू कर गुजरता था। जिधर पानी जाता था खेतियाँ सरसब्जो शदाब हो जाती थी। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि जब आप मिस्र से निकलें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोदकर उनका ताबूत भी साथ ले जाएं। फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह करीम हमें नबियों पैगंबरों की जिंदगियों से सबक हासिल करके सब्र व तकवा अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।